بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم علمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. کا چلا گیا سے نماز پڑھ جاؤ بیٹا جی یہ کہاں چل رہی ہے شیخ حضرت یہ دیا ہے جنریٹر چل رہا تو ان کو نہیں بیٹھ جائے آپ پریشان ان کا آواز نہیں. ہاں جی تو آپ بتانا چاہیں گے ذرا گدھے کا جھوٹا پاک ہے نہ پاک ہے؟ پاک ہے. یہ مکروہ ہے. صحیح ہے. صحیح جواب ہے. گدھے کا ناپاک ہے. لکھا ہے جو پڑھا ہے تو نہیں ہوا پھر کیا حکم ہے؟ ناپاک ہے. موبائل کا ہی نہیں تمہارے فری فائر کھیلنے کے لیے گروپ کھول کے دیکھتے ہو کوئی فائدہ؟ کیا ہے مشکوک ہے کہنے والا تھا ٹھنڈا دودھ ہے. چلے یعنی پاک تو ہے لیکن اس بات میں شک ہے کہ اس سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے یا چلو آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگیے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. ان آیتوں میں چند چیز سمجھ لیں. صراط مستقیم مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم اللہ سے صراط مستقیم مانگیں. صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ، یعنی جو راستہ ہمیں سیدھے جنت میں لے جائے، نہ اس طرف اور نہ اس طرف. اس کے دونوں طرف کی جو سائڈ ہیں وہ کیا ہیں؟ گمراہی کے راستے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. جو مانتے ہیں اللہ نہیں ہے وہ بھی گمراہ ہیں، اور جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ اس نے تمام اختیارات دوسروں کو دے رکھے ہیں، یعنی اس نے دوسرے اپنے صفات میں دوسرے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں. سمجھ رہی ہے؟ سیدھا راستہ کیا؟ خدا ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، اس نے اپنے اختیار کسی کو نہیں دیے. دو لوگ اور ہو گئے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب. ایک کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں خدا تو ہے لیکن اس نے اپنے جیسے اور جانے کتنوں کو اختیار دے رکھے ہیں، یہ بھی گمراہ ہیں. اسی طرح پھر نبیوں کے حوالے سے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مثال کے طور پر کہ وہ نبی نہیں تھے، معاذ اللہ، وہ بھی گمراہ ہوئے. اور کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے نبی تو مانا، ساتھ ہی ساتھ خدا کا بیٹا بنا دیا، وہ بھی گمراہ ہوئے. صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ نبی پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. سمجھ آئے گی بات؟ اسی طرح کچھ لوگ پہلے گزرے جنہوں نے انبیاء کو نبی اس لیے نہیں مانا کہ وہ اپنے ایسا بشر مانتے تھے، وہ بھی گمراہ ہوئے. تو کیا کہتے تھے کہ یہ بشر ہے نبی نہیں، یہ بھی گمراہ ہوئے. اور جو یہ کہے کہ جو نبی ہے وہ بشر نہیں، وہ بھی گمراہی کے راستے پر ہے. صحیح بات یہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بشر ہی ہوتے ہیں، نبی بھی ہوتے ہیں اور بشر بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہی میں سے مثال کے طور پر 19 پارے کو کھولے. اللہ تبارک و تعالیٰ 19 پارے میں سورہ نمل میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ نمل میں نہیں بلکہ سورہ شعراء میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قوم عاد تو بشر ہو اور انہی کی قوم کا ایک شخص جس کو اللہ نے نبی بنایا وہ بشر نہ ہو؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ بھائی بھی کہہ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ، یعنی ان کے قوم کا ان کا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم ثمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو بھیجا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے لیے اور دوسرے انبیاء کے لیے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی قرآن پاک میں، تو کیا دعا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک ایسا نبی پیدا کیجیے جو انہی میں سے ہو. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، سمجھ آ رہی نہیں؟ انہی میں سے. بجائی اسی طرح جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا. جگہ جگہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی کے لیے یہ سمجھنا کہ وہ نبی
ہے تو بشر نہیں، بشر ہے تو نبی نہیں، دونوں طریقے کیا ہے؟ گمراہی والے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ نبی جو ہیں وہ نبی بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں کیا فرمایا؟ راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اس سے صاف سمجھ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے نہیں کہتے کہ قرآن شریف اٹھاؤ اور حدیث اٹھا کے پڑھنا شروع کرو، ورنہ کیا ہوگے؟ گمراہ ہو جائے۔ جو خود سے قرآن و حدیث سیکھنا شروع کرے گا وہ گمراہ ہی ہوگا۔ اسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں گزرے زمانے میں، آج کے زمانے میں۔ اگر آج کے زمانے میں کسی کو یہ پٹی پڑھائی جائے تو خود سے قرآن و حدیث سیکھو، تو مجھے بتاؤ دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا آج کے زمانے میں؟ بتاؤ، آج کے زمانے کے نوجوان ہو، آج کے زمانے کے، آپ سے کوئی جائے بھائی دین خود سے سیکھو، مولوی ہو چکر مت کرو، تو کیسے سیکھنا چاہو گے؟ فون اٹھائیں گے، کیا کریں گے؟ کتاب تو نہیں اٹھاؤ گے کیونکہ وہ تو باپ دادوں نے پڑھائی نہیں ہے، اسکول میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دینی کتاب کم سے کم اردو میں ملے گی تو وہ تو اٹھانی نہیں ہے۔ اب انگلش میں جب 3 موجود ہے تو اٹھائیں گے، اور اٹھا کے سب سے پہلے گوگل کھولیں گے، چیٹ جی پی ٹی کھولیں گے اور اس سے مسئلے پوچھیں گے، پھر وہ ایسے ایسے مسئلے بتائے گا کہ آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے اگر آپ کو تھوڑا بہت علم بھی ہوگا تو۔ چیٹ جی پی ٹی قرآن کریم کے نام پہ وہ آیتیں اپنے پاس سے بنا کے پیش کر رہا ہے جو قرآن پاک میں ہے بھی نہیں ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اور چیٹ جی پی ٹی کا حال یہ ہے اس وقت آپ اس سے کوئی بھی کوشچن کریں وہ آنسر کرتا ہے، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، اور اپنی طرف سے چپکا دیتا ہے وہ یہ قرآن میں۔ ایسے کئی لوگ ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کے چکر میں آپ نہ پڑیں۔ اسی طرح جو مسلم اسکالرس ہیں ان کی ویب سائٹ سے زیادہ ان لوگوں کی ویب سائٹ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنا رکھی ہے۔ جب آپ وہاں سرچ کریں گے تو پہلے ان کی ویب سائٹ آئے گی کیونکہ وہ باقاعدہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی ایک حال ہی میں ایک پاکستان کے ایک مشہور صحافی ہیں، نوجوان ہیں، محمد آفاق خان، شاید آپ نے بھی دیکھا بھی، انہوں نے فی الحال میں ایک ویڈیو بنائی یہی کہہ کر کہ علماء کیوں منع کرتے ہیں خود سے دین نہ سیکھو، کیا نقصان ہوگا۔ انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے سرچ کیا، جو سب سے پہلی ویب سائٹ آئی تھی وہ قادیانی کی آئی، سب سے اوپر۔ سمجھ آ رہی بات؟ سوال کیا ہے؟ ختم نبوت کے حوالے سے، اور ویب سائٹ سب سے اوپر کس کی آ رہی ہے؟ قادیانی۔ اور پھر جب وہ ویب سائٹ سب سے اوپر آئے گی آدمی اسی کو کلک کرے گا، جب اسے تو پتہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو نیوٹرل ہے، جب اس نے کلک کیا، وہاں کلک کر کے دکھایا، وہاں ختم نبوت کے تعلق سے جو ان کا عقیدہ وہ پورا کا پورا پیش کیا ہوا۔ سمجھ آئی نہیں آتی؟ چلیے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ دکھا ہمیں ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو عام آدمی کے لیے یہی ہے کہ وہ کیا کرے؟ ان لوگوں کے راستے پر چلے جو انعام یافتہ لوگ۔ تو ہر ایک کے لیے حکم ہے عام ہی کیا خاص ہی کیا، ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں کے راستے پر ہی چل کر دین سیکھ سکتے ہیں، خود سے کتابوں کو پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو نماز میں آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مسند ابی داؤد میں روایت کیا ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ نام ہوتا ہے حجر، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، آئے گا، ابن حجر اسقلانی محدث تھے۔ اسی طرح یہ جو صحابی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ وائل بن حجر نہیں ہے، کبھی اردو میں دیکھ کے پڑھ لو۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز سے آمین کہا، ٹھیک ہے نا جی۔ پانی کے مسائل اور احکام۔ پانی کی 2 قسمیں، ایک مطلق پانی اور ایک مقید پانی۔ مطلق یعنی عام پانی کہ جب پانی بولا جائے تو وہ ذہن میں آئے، جیسے پانی بولنے سے موسمی کا جوس، انار کا جوس سمجھ میں نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ پانی، تو یہ وہ پانی، ٹھیک ہے نا۔ مقید پانی یہ وہ پانی ہے کہ جب پانی کا لفظ بولا جائے تو وہ سمجھ میں نہ آئے، جیسے کسی بھی پھل یا پھول کا جوس، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہوتا ہے کسی بھی پھل یا پھول کا جوس وغیرہ، عرق جس کو کہتے ہیں آسان زبان میں اردو میں، اس قسم کے پانی سے نجاست خفیفہ تو دور ہو سکتی ہے، نجاست غلیظہ تو دور ہو سکتی ہے، یعنی نجاست حقیقیہ دور ہوگی، نجاست حکمی دور نہیں ہوگی۔ آسان الفاظ میں سمجھیں، اس پانی سے بدن یا کپڑے کو گندگی سے، نجاست سے تو پاک کیا جا سکتا ہے، وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ آئی؟ مطلق پانی کی پھر 4 قسمیں، اچھے سے سمجھنا، اس میں ایک کے بعد ایک قسم ہوتی رہیں گی، پھر آپ کہو گے یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ پہلے پانی کی 2 قسم ہوئی، مطلق یعنی جو عام طور پر پانی ہوتا ہے، دوسرا مقید یعنی پھل فروٹس یا وغیرہ کا پانی۔ جو مطلق پانی ہے اس سے تو ہر چیز کی پاکی ہو جاتی ہے، اور جو مقید پانی ہے اس سے نجاست حقیقیہ سے تو پاکی ہوگی، وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ آگے مطلق پانی کی پھر 4 قسمیں ہیں، اس کی 4 قسمیں کیا ہیں؟ آسمان سے برسنے والا پانی، زمین سے نکلنے والا پانی، سمندر اور دریا کا پانی، اور برف سے پگھلنے والا پانی۔ یہ سب کیا ہے؟ مطلق پانی، ٹھیک ہے نا۔ ان کا چاروں کا وہی حکم ہے جو مطلق پانی ہے۔
حکم کے اعتبار سے پھر مطلق پانی کی 5 قسمیں. حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی کیا کتنی قسمیں؟ 5. ٹھیک ہے نا. ایسے مائک سے کھیلتا رہے گا, نہیں سمجھ میں آئے گا. ارے نہیں سمجھ. حکم کے اعتبار سے مطلق پانی کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 طاہر, مطہر, غیر مکروہ. طاہر کیسے کہتے ہیں؟ دیکھو لفظوں کے معنی یاد ہوں گے, ڈیفینیشن آسان ہوگی. طاہر جو خود پاک ہو, مطہر جو پاک کرنے والا ہو, اور غیر مکروہ جو مکروہ نہیں. سمجھ آئی؟ طاہر, مطہر, غیر مکروہ, ڈیفینیشن اپنے آپ یاد ہو جائے گی. ایسا پانی جو خود بھی پاک ہو, دوسری چیز کو بھی پاک کرنے والا ہو, اور مکروہ بھی نہ ہو. یہ وہ پانی ہے جو خود پاک ہو اور دوسروں کو بلا کراہت پاک کرنے والا ہو, جیسے بارش, دریا, ندی, نالا. نالے سے مراد یہ نالا نہیں گندا, نالے سے مراد جو بمبے کا پانی آپ جس کو بولتے ہو, نالا, سمندر. بمبا ہے جو اپنی طرف پیچھے سائڈ میں, لوگ بتا رہے تھے کہ وہ اس کو دیکھا ہم نے صاف پانی بہتا ہوا اس میں. آپ گندا پانی بہتا ہوگا, جب وہ شروع میں بنے تو اس میں کیسا پانی بہتا تھا؟ صاف. کیٹا بھی تو دیکھ کے آئے ہوں, وہ پتہ نہیں آبادی بڑھتی آتی پھر گندا کرتے رہتے ہیں. سمندر, چشمہ, چشمہ کس کو کہتے ہیں؟ جھرنے کو. واٹر فال کو کیا کہتے ہیں؟ چشمہ. ٹھیک ہے نا. کنویں وغیرہ کا پانی, اس سے وضو اور غسل کرنا اور ہر طرح کی نجاست دور کرنا کیا ہے؟ چاہیے. اب دوسرا پانی طاہر, مطہر, غیر مکروہ. اب اس کا ترجمے سے ڈیفینیشن بتاؤ. طاہر یعنی پاک, طاہر یعنی پاک کرنے والا, اور مکروہ یعنی مکروہ کا مطلب یعنی مکروہ ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آگے جائے گا, مثال کے طور پر بلی کا. یہ وہ پانی ہے جو خود پاک ہو مگر پہلے قسم کے پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو اور غسل کرنا مکروہ ہے, تنزیہی ہے. اگر وہ پانی نہ ہو بلکہ صرف یہی پانی ہو تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا مکروہ نہیں ہے. جیسے بلی کا جھوٹا پانی, وہ قلیل پانی جس میں آدمی کا تھوک, ناک یا ریٹ مل گئی ہو. پاکی کی بات ہو رہی, صفائی کی نہیں. میں برابر آپ سے کہتا آ رہا ہوں, صفائی اور پاکی دونوں کو الگ الگ دیکھیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ہر پاک چیز کھانے پینے کے لائق نہیں ہوتی. سمجھے؟ مٹی پاک ہے ناپاک ہے؟ مٹی پاک ہے ناپاک ہے؟ پاک ہے, کھانی جائے گی. مٹی کھانا کیسا ہے؟ حرام ہے. کیسا ہے؟ گناہ ہے مٹی کھانا, اور مٹی پاک ہے. ہر پاک چیز کھانے پینے کے لائق نہیں ہوتی. کپڑے پاک ہوتے ہیں ناپاک؟ بولتا نہیں. پاک کھائے گا نہیں کھا سکتا. تو ہر چیز پاک سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سمجھے اچھا پاک ہے تو پھر کھا لو. یا کوئی یہ سوچنے لگے ان پڑھ آدمی, جیسے اور دماغ کے لوگ ہوتے ہیں, اچھا یہ پاک ہے, پاک کہہ رہے ہیں مطلب یہ لوگ ایسی چیزیں کھاتے پیتے ہیں. آج کل ہندوستان میں زیادہ چل رہا ہے نا ایسے نمونوں کا ماحول, جب فرق پتہ نہیں ہے کسی کے بارے میں تو زبان چلا رہا ہے. اب تیسرا پانی طاہر, غیر مطہر. طاہر, غیر مطہر. سمجھ آئی نہیں کیا مطلب اس کا؟ پاک ہوگا لیکن دوسری چیز کو پاک نہیں کرے گا, جیسے پھل فروٹس کا آپ پانی سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا. یہ وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہو لیکن اس سے وضو یا غسل جائز نہیں. جیسے مستعمل پانی. جیسے مستعمل پانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ پانی جو استعمال کر لیا گیا ہو. سمجھ آئی؟ جیسے کوئی آدمی نہانے گیا, اب اس نے بالٹی میں پانی بھرا, بالٹی میں پانی بھر کے نہایا, اب بالٹی میں پانی بچا, وہ کیا ہو گیا؟ وہ استعمال ہوا ہے جو مستعمل ہو گیا. مستعمل پانی وہ ہے جو نیچے گرا ہے. وہ آگے آ رہی ہے ڈیٹیل. مستعمل پانی وہ ہوتا ہے جس سے نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کی گئی ہو. جب وہ بدن سے ٹچ ہو کر نیچے گرا وہ مستعمل ہوتا ہے. سمجھے بات نہیں؟ اگر نجاست حقیقیہ سے پاکی کی گئی تو پھر تو پانی ناپاک ہو جائے گا. اگر نجاست حکمیہ سے بھی وضو کیا گیا یا غسل کیا گیا, نجاست حکمیہ سے پانی پاکی حاصل کی گئی تو کیونکہ اس میں کوئی نجاست نہیں ملی لہذا طاہر ہے, لیکن اس سے ایک بار پاکی حاصل کر دی گئی لہذا غیر مطہر. سمجھا لیجیے. مستعمل پانی, مستعمل پانی وہ ہوتا ہے جو باڈی کو ٹچ کر کے نیچے گرتا ہے, وہ نہیں جو بچ جاتا ہے. سمجھا گئی بات؟ مستعمل پانی اس پانی کو کہتے ہیں جس سے طہارت حاصل کرنے کی نیت سے وضو یا غسل کیا گیا ہو یا ثواب کی نیت سے بدن پر استعمال کیا گیا ہو, یعنی اس سے وضو پر وضو کیا گیا ہو. لہذا اگر کوئی شخص محض وضو سکھانے کے لیے کسی کو وضو سکھانے کے لیے کسی کو وضو کر کے دکھائے تو یہ استعمال شدہ پانی مستعمل نہیں کہلائے گا, کیونکہ پاکی حاصل کرنے کی نیت نہیں تھی. نہ تو نجاست حقیقیہ دور ہوئی اس سے, نہ ہی نجاست حکمی دور ہوئی. سمجھ آئی نہیں؟ اب رہی بات پانی مستعمل کتنی مقدار کا ہوتا ہے. تو مستعمل پانی اگر صاف پاک پانی میں اتنا ہی پانی ملے تو وہ مستعمل ہو جاتا ہے, یعنی آدھے سے زیادہ. آدھے سے زیادہ, اگر آدھے سے کم ہے تو مستعمل نہیں کہلائے گا. لیکن عام طور پہ 1-2 چیٹ جاتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. احتیاط چیز الگ ہے کہ نہاتے میں بالٹی کو اونچی جگہ پر رکھیں. آج تو شاور کا زمانہ ہے, سب اسی نہانا ہے, پانی سے پائپ سے نہانا ہے. یہ اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے. بعض مرتبہ ٹیکنالوجی اچھی چیزیں لے کر آتی ہے. سائنس کے بارے میں بچپن سے ہی پڑھا ہوگا, سائنس کے کچھ فائدے کچھ نقصان ہے. تو فائدہ یہ ہے شاور میں نہانے سے
یا پائپ سے یا کسی اور دوسرے طریقے سے نہانے سے اس میں چھینٹے آنے کا مسئلہ نہیں رہتا پانی. وہ مسئلہ یہی ہے کہ عورتیں عام طور پر پاکی کا خیال نہیں کرتی. یہ نہیں ہے کہ عورت کا پانی کو سب بھائی نہ پاؤں. حدیث ہے واضح طور پر دونوں طرح کی ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ عام طور پر عورتیں کیا کرتی ہیں؟ پانی کا خیال نہیں کرتی عام طور پر. ایک تو تعلیمی کمی ظاہر ہے شروع سے آج تک، اور مردوں کے مقابلے میں عورت تعلیم میں پیچھے ہر حال میں، ٹھیک ہے نا، اسباب کے کم ہونے کی وجہ سے. نمبر 4 طاہر مشکوک. یہ وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہے لیکن اس کا مطہر یا غیر مطہر ہونا یقینی نہ ہو، جیسے گدھے یا خچر کا جوتا. اب سمجھ آ گیا مشکوک کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہ ہو تو اسی سے وضو اور غسل کر لیں اور تیمم بھی کر لیں. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور پانی موجود ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے. اب سمجھیں، گدھے کا جو پانی ہے وہ پاک ہے نجاست حقیقیہ کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور مشکوک ہے نجاست حکمی کو دور کرنے کے لیے. اسی وجہ سے اگر کوئی اور پانی نہ ملے تو اس سے وضو اور غسل بھی کریں گے اور تیمم بھی کریں گے. تیمم اس لیے کریں گے کیونکہ وہ شک ہے شاید وہ پانی اس سے نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی. اگر وضو نہیں ہوا تو تیمم ہو جائے گا یعنی، اور اگر وضو ہو گیا تو ہو گیا. مشکوک اسی لیے آج تک کیونکہ اس پر دلائل نہیں ملے ہوں گے واضح طور پر، اور اگر مل گئے ہوتے تو مشکوک نہ ہوتا. دونوں طرف روایات ہوں گی. اب اس مسئلے کو کوئی اہل علم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن حدیث سے مسئلہ ڈھونڈتے ہیں، تو ذرا دلائل کے ساتھ بتا دیں بھائی گدھے کا پانی جھوٹا پاک ہے ناپاک ہے. آج تک تو مسئلہ حل ہوا نہیں، وہ کر دیں اس معاملے میں نجاست حکمیہ کے معاملے میں، تو ہم ان کے احسان مند رہیں گے. لیکن دلیل واضح ہونا چاہیے، پھر قیاس نہیں چلے اس میں. نجس یعنی ناپاک پانی. یہ وہ پانی ہے جس میں کوئی ناپاک چیز شامل ہو جائے، جیسے پانی میں شراب گر جائے یا کوئی اور نجاست گر جائے، اس سے اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں، اور ناپاک چیزیں بھی اس سے پاک نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. نمبر 5 بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. غفرانہ کا پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے چاہیں ویسے پڑھیں. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. غفرانہ کا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی سے یاد ہو. ترجمہ کیا؟ اے اللہ میں تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر کے مجھے عافیت بخشی. ٹھیک ہے نا. وقت تھوڑا ہے لیکن یاد کرنے لائق ہے، سمجھنے لائق ہے. اچھے سے یاد کریں اور سمجھیں. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ. کیا کچھ سوال ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ سنت ہے. کیوں پوچھا میں نے؟ وہ تو پھر ٹھیک ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ دینی کام ہو جبھی تو کریں گے، فاتح تھوڑی کریں گے. فرض ہو چاہے سنت ہو چاہے مستحب ہو. کون سی والی؟ یہ والی نہیں جو بھی میں نے پڑھی. ابھی پڑھی تھی بھول گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. کون سی پڑھی تھی میں بتا دیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیوں پڑھتے ہیں؟ پتہ نہیں. بات جو ہے بھیا اس کو پڑھا اس لیے جاتا ہے کسی بھی محفل سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، چاہے وہ دنیاوی محفل ہو یا دینی. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ دنیاوی محفل ہے تو اس میں اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہے جو نامناسب تھی یا غلط تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور اگر دینی محفل تھی اس میں بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور پھر آخر میں یہ جو دعا ہے وہ آپ کی نیکی کے نامہ عمل پر کیا ہو جائے گی؟ ایک مہر سے ویلی بڑھ جاتی ہے کہ نہیں پیپر کی.